یوں بے سبب نہ پھرا کرو، کسی شام گھر بھی رہا کرو۔ آج ہمارے مسلم سماج میں سب سے بڑی گندگی اور وائرس بیماری میں بتاؤں، یہ ادھر ادھر راستوں میں بیٹھ کر فون چلانے والے ہیں۔ ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے۔ اچھے اچھے گھروں کے سمجھدار لڑکے باہر بیٹھ کر فون چلا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہمارے سماج کو اور کتنا بگاڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے سماج کو اور کتنا بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، اور قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صحابہ جیسے نیک اور شریف لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ اس دنیا میں آئے اور نہ قیامت تک آئیں گے۔ لیکن یہ جاہل، یہ جانور نما، یہ اس ضد پر ہیں کہ ہم تو بیٹھیں گے۔ بھائی میں تمہیں جانور کہتا ہوں، اور اس لیے کہ تمہاری عادتیں جانوروں سے ملتی جلتی ہیں۔ جیسے دن رات جانور ادھر ادھر آوارہ پھرتا ہے، تم بھی ایسے ہی آوارہ پھرتے ہو۔ جیسے جانوروں کا کوئی گھر دوار ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، تمہارا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صدیوں سے انسان تو اپنے گھروں میں رہتے آئے ہیں۔ تم نے یہ کون سی روایت شروع کر دی کہ گھر سے زیادہ باہر نظر آتے ہو تم؟ جہاں دن رات کتے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کتوں کو ہٹا کر خود بیٹھ جاتے ہیں۔ بیچارے کتے بھی حیرت کرتے ہوں گے کہ یہ کون سی نئی نسل پیدا ہوتی جا رہی ہے جو ہماری بیٹھنے کی جگہوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور اگر ان جاہلوں کو ہٹاؤ، منع کرو تو بدتمیزی پہ اتارو ہو جاتے ہیں۔ اب تک اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تو کسی نے بدتمیزی نہیں کی ہے، ہٹاتا ہوں ہٹ جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، لیکن ہمارے کئی علماء کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے کیا یہی تمہیں سکھایا ہے؟ تمہاری ایسی ہی تربیت کی ہے؟ تم اپنی بدتمیزی کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے، کیا تربیت دی ہے؟ منورانہ کا ایک شعر ہے کہ جھک کے ملتے ہیں بزرگوں سے ہمارے بچے، پھول پر باغ کی مٹی کا اثر آتا ہے۔ تو اگر مٹی اچھی ہو نا تو پیداوار بھی اچھی اور ہری بھری ہوتی ہے، اور اگر مٹی سڑی ہوئی ہو، گندی ہو، تو پیداوار بھی گندی ہوتی ہے۔ تو تمہاری بدتمیزی بتا رہی ہے کہ تمہاری مٹی سڑی ہوئی ہے، تم سڑی ہوئی مٹی کی پیداوار ہو۔ جاہلوں، بدتمیزوں، آج ہمارے علماء پیار سے سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، تو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ شکر مناؤ کہ عبد الملک بن مروان کا دور نہیں ہے، ورنہ وہ عشاء بعد باہر نکلنے والوں کی گردن اڑا دیتا تھا۔ تم جاہلوں اس ہٹ دھرمی پر ہو کہ ہم تو باہر بیٹھ کر فون چلائیں گے، کوئی ہمیں منع نہ کرنے آئے۔ بھائی منع کیا جائے گا، جو معاشرے میں، محلے میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ خرافات اور برائی ہو رہی ہے، اس پر روکا جائے گا، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، بڑا بھائی ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، محلے کا ہر بڑا ذمہ دار ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، خرافات ہو رہے ہیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے روکے، منع کرے۔